وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں FBR سے متعلق اجلاس، ڈیجیٹائزیشن اپ گریڈیشن کے عمل پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کے تعمیر نو کے لیے راہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ ٹیکس کا دائرہ کار اور محاصل میں اضافے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ ٹیکس دہندگان کو دوستانہ ماحول میں فراہم کیا جائے گا۔ اصلاحات کے عمل کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم معیشت استحکام کی راہ پر گامزن اسٹاک مارکیٹ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ زبردست تیزی کا رجحان برقرار، انڈیکس میں 1751 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 88,945 کی بلند ترین سطح پر بند۔ وطن عزیز کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، 28 اکتوبر سے خصوصی قومی مہم کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاح کر دیا۔ 4.5 کروڑ بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کا ہدف۔ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آئینی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پولیو وائرس کے خاتمے کے عزم کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاک سرزمین پر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 9 خارجی دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک ہونے والوں میں 2 خودکش بمبار اور ایک انتہائی مطلوب کمانڈر شامل۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دولت مشترکہ کے رکن کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مختلف عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ پائیدار ترقی کے لیے معاشی استحکام اہم ہے۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے رکن ملکوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ عالمی سطح پر درپیش چیلنجز کے لیے دولت مشترکہ ملکوں سے تعاون کا فروغ ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کا مشن، پنجاب میں خواتین کو ہنرمند بنانے کا منصوبہ، پہلے دستے کی تربیت مکمل۔ غریب خواتین کو وظائف کی شکل میں مالی مدد اور سرٹیفکیٹ کے ساتھ نوکری کا لیٹر بھی دے دیا۔ ہر تحصیل میں گورنمنٹ ٹریننگ سینٹر بنائیں گے۔ منصوبے کا مقصد خواتین کو باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے قابل بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے مختلف بار کونسلز کے نمائندوں کی اسلام آباد میں ملاقات، وکلاء کی فلاح سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر قانون کی وکلاء برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پنجاب میں کورٹ فیس اور اسٹامپ پیپر کے مسائل پر عدالتوں کے احاطے میں کاؤنٹر کھولے جائیں گے۔ آرٹیکل 175 کے تحت جوڈیشل کمیشن 13 ارکان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن ہی آئینی بینچ کی تشکیل کرے گا۔ نامزد ججز میں سینئر ترین آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا۔ ضابطۂ قانون کی وضاحت۔ یہ جو مختلف نعرے لگا کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کو بیفٹنگ رسپانس دینی ہے کہ بالکل وکلاء سیاسی عزائم کسی بھی فریق کے اور سیاسی بنیادوں پر کھوکھلے نعروں کو وکلاء ریجیکٹ کریں گے۔ 24ویں آئینی ترمیم ہے، اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بندہ اس سے رنجیدہ نہیں ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے کہ وہ اس پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، بے شک کر کے دکھا دیں، لیکن ہم ریزسٹ کریں گے اس احتجاج کو جو غیر قانونی ہو۔ یہ آئینی ترمیم جو آئی ہے یہ سب کی مشاورت سے آئی ہے اور کافی سوچ و بچار کے بعد اس پہ سارے راضی ہیں۔ چند لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور پارٹی میں خود کو آگے لانے کے لیے اور پارٹی سے فائدے لینے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے یہ کوکھلے نعرے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ جب یحییٰ آفریدی صاحب یہاں پہ چیف جسٹس تھے تو یہ بات، یہ ایک ایتھکس تھے کہ جب سپریم کورٹ میں ایلیگیشن ہوتی تھی تو سب سے پہلے چیف جسٹس کو کنسیڈر، کسی بھی صوبے کا ہو، چاروں صوبوں میں، تو پہلے چیف جسٹس کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو ایز اے چیف جسٹس پیچھے کر کے تو مختلف صوبوں سے ایلیگیشنز کی گئی۔ اگر دیکھا جاتا تو اس وقت اگر ٹائم پہ ہوتا اور اس میں کوئی کانسپیریسی نہ ہوتی تو اس وقت چیف جسٹس جو ہمارے یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ سینئر موسٹ جو ہے وہ سینئر کیوں نہیں ہوتے، اور آج انہیں ویسے ہی انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا۔ یہ ہمارے سب کے لیے فخر ہے کہ ایک
ان بائسڈ پرسنالٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو پہلی دفعہ رول کرے گی. جتنی تفریق ہم نے جوڈیشری میں دیکھی ہے اور جتنی پالیٹکس ہم نے جوڈیشری میں دیکھی ہے, اس ادارے میں اس کی مثال نہیں ملتی. حالانکہ اس ادارے کو نہ تو پالیٹیشنز ہونا چاہیے تھا, نہ ہی کسی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اپنا کنڈکٹ یہ ہو کہ جو بھی کیس آئے اسے اس کی میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں, اور جو بینچ بنا ہے کانسٹیٹیوشنل اس میں جتنے بھی باقی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ اس میں سنے جائیں گے. اب مقدمات کے فیصلے جو ہوں گے وہ جلد ہوں گے. آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کی ڈومین ہے, اور یہ آئین پاکستان نے ہی دیا ہے پارلیمان کو یہ رائٹ. جو فرسٹ امپلیمنٹیشن ہے وہ ہو گئی ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو بطور چیف جسٹس ڈیزگنیٹ کر دیا ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو فارمولہ ہے وہ بھی آئین پاکستان میں ہے. وکلا رہنماؤں کا جسٹس یحییٰ آفریدی کے بطور چیف جسٹس تعیناتی کا خیر مقدم. 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا. چند لوگ آئینی ترمیم پر سیاست کر رہے ہیں. قانون سازی میں تمام فریقین کے مشاورت شامل رہی. آئینی بینچ بننے سے عوامی مقدمات کے فیصلے جلد ہو سکیں گے. وکلا رہنماؤں کا موقف. اقوام متحدہ کا 79واں یوم تاسیس عالمی امن کے لیے قائم ادارے کو مختلف چیلنجز کا سامنا. مشرق وسطیٰ میں جاری جارحیت, مقبوضہ کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی سمیت دیرینہ تصفیہ طلب مسائل عالمی ادارے پر سوالیہ نشان. پاکستان کا اقوام متحدہ کے چارٹر پرامن اور خوشحال دنیا کے لیے عالمی سطح پر تعاون کے لیے تیار ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین عرفان صدیقی سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال. مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو. آزاد کشمیر کا 77واں یوم تاسیس. مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی. پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعرے دعائیہ تقریبات سے دن کا آغاز. پاکستان اور کشمیر کی سلامتی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا. جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے طویل سیاسی اور عسکری جدوجہد کی عظیم مشن کی تکمیل میں شہیدوں کا لہو اور ہجرت کا دشوار گزار سفر شامل ہے. یوم تاسیس کے موقع پر وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کا خطاب. خود روایت کشمیری عوام کا حق ہے. مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتے. کشمیریوں نے 14 اگست 1947 سے بہت پہلے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کر لیا تھا. مقبوضہ کشمیر میں عوام کے بنیادی حقوق معطل اور حریت قیادت پابند سلاسل ہے. عالمی برادری نوٹس لے. غلام محمد مصطفی کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ کراچی میں نیوز کانفرنس. بلوچستان اور کراچی کے درمیان ٹریفک کے بہاؤ کی بہتری کے لیے اہم منصوبہ دریائے حق پر پل کا افتتاح. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور جام کمال خان نے منصوبے کا افتتاح کیا. 2022 کے سیلاب کے دوران اس پل کو شدید نقصان پہنچا تھا. بلوچستان کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے. کراچی پورٹ سے M9 تک موٹر وے تعمیر کی جائے گی. کراچی کوئٹہ شاہراہ کو 2 رویہ کیا جائے گا. وفاقی وزراء کا خطاب. ملکی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر. صوبہ سندھ کے ضلع سانگڑ میں نئے گیس کے ذخائر. دریا سنبھال فارمیشن میں دریافت شدہ بلوچ 2 کنویں کوٹ سنجو بلاک میں پیداواری کے لیے فعال کر دیا گیا. شیلو گیس کے ذخائر کے دریافت سے علاقے میں خوشحالی اور ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. ترجمان OGDCL. مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید گولہ باری. 24 گھنٹے کے دوران 55 فلسطینی شہید. 132 صہیونی فوج کے لبنان پر 150 سے زائد حملے. 28 افراد جاں بحق. 139 زخمی. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا ایک بار پھر لبنان اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ.